شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حدیقہ آن لائن قرآن اکیڈمی سے۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان، سلامتی اور تقوی کی بہترین حالت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اب ہم کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس کے آغاز میں ہم انشاءاللہ العزیز سیکھیں گے سورۃ الحشر آیت نمبر 14-15 کی 2 آیتیں۔ پہلے نمبر پر ہم آیت کو پڑھیں گے یعنی متصل ملا کر تجوید کے ساتھ، پھر ہم پڑھیں گے ہر لفظ کو الگ مفرد یعنی ہر لفظ میں تجوید دیکھیں گے کہ کون کون سے لفظ میں کون سا قاعدہ ہو رہا ہے۔ جی آئیے شروع کرتے ہیں۔ لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى۔ لام میں الف مدہ، الف خالی سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ، الف مدہ کو ایک الف 2 حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ یقاتلونکم، یقا پہ الف مدہ، الف خالی سے پہلے قاف کے اوپر زبر ہے تو ادھر بھی الف مدہ ہو رہا ہے۔ لونکم، واو ساکن سے پہلے لام کے اوپر پیش ہے تو ادھر واو مدہ۔ یقاتلونکم جمیعا، کم میم ساکن کے بعد جیم آ گیا ہے تو ادھر اظہار شفوی غنہ نہیں کریں گے بلکہ لفظ کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ جمیعا، جمی میں یا ساکن سے پہلے میم کے نیچے زیر ہے تو ادھر یا مدہ ہو رہا ہے۔ یا مدہ کو ایک الف 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ جمیعا الا، 2 زبر تنوین آگے حروف حلقی میں سے حمزہ آ گیا ہے تو ادھر اظہار یعنی ادھر غنہ نہیں کریں گے، لفظ کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ اظہار کا معنی ہوتا ہے جمیعا الا فی قرى محصنہ، الا فی میں یا مدہ ہے۔ قرم محصنۃ، قرم 2 زبر تنوین آگے میم مشدد آگے ہیں تو ادھر ادغام ہو رہا ہے، غا کو میم مشدد کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے کیونکہ مشدد حرف جو ہے اپنے سے پیچھے والے متحرک حرف کے ساتھ مل کر پڑھا جاتا ہے، تو درمیان والا یا نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ یا کے اوپر نیچے کوئی زبر نہیں ہے، کوئی حرکت نہیں ہے تو اس کو لہٰذا را کو میم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ قرم محصنۃ او، یعنی 2 زیر تنوین آگے حروف حلقی میں سے حمزہ آ گیا ہے تو ادھر اظہار ہو رہا ہے، اخفا نہیں کریں گے۔ محصنۃ او میں وولین ہے، وہ ساکن سے پہلے حمزہ کے اوپر زبر ہے تو وولین کو لمبا بھی نہیں کرنا اور جھٹکا بھی نہیں دینا۔ من وراء جدر، میو نون ساکن آگے مشدد حرف آ جائے تو درمیان والا جو ساکن حرف ہے وہ نہیں پڑھا جائے گا بلکہ میم کو ہم واو کے ساتھ ملا کر ادغام کریں گے۔ من وراء جدر، وراء پہ مد متصل ہے، 4 الفی مد ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو مد متصل۔ من وراء جدر بأسهم بینہم، باسہم میم ساکن کے بعد حرف با آگے ہے تو ادھر اخفاء شفوی ہو رہا ہے، ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے یعنی غنہ کریں گے۔ بأسہم، با حمزہ ساکن ہے، جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ بأسہم بینہم شدید، بئی یا ساکن سے پہلے با کے اوپر زبر ہے تو ادھر جیلین کو لمبا بھی نہیں کرنا اور جھٹکا بھی نہیں دینا۔ اور ہم شدید، میم ساکن کے بعد شین آ گیا ہے تو ادھر اظہار ہے، اظہار شفوی ہے، ادھر غنہ نہیں کریں گے، لفظ کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ شدید، شدی میں جو ہے یا ساکن سے پہلے دال کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ۔
یا مدہ کو ہم نے ایک الف دو حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے، جیسے بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ كَمَثَلِ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا تحسبهم میم ساکن کے بعد جیم آ گیا ہے تو اظہار صفی غنہ نہیں کریں گے، جمیعاً دو زبر تنوین واو مشدد آ گیا ہے تو ادغام ہو رہا ہے، عین کو واو کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، وقلوبہم وقلوبہم وقلو واو ساکن سے پہلے لام کے اوپر پیش ہے تو واو مدہ کو ایک الف دو حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے، ہم شتا میم ساکن کے بعد شین آ گیا ہے تو ادھر اظہار شفی غنہ نہیں کریں گے، ذالک بأنہ کی نون مشدد ہے سختی سے جمع کر پڑھیں گے، ہم میم ساکن کے بعد قوف آ گیا تو ادھر اظہار شفی غنہ نہیں کریں گے، قو پہ وولین ہے اور ساکن سے پہلے قوف کے اوپر زبر ہے تو وولین کو لمبا بھی نہیں کرنا اور جھٹکا بھی نہیں دینا، ملا دو پیش تنوین آگے لام مشدد ہے ادھر ادغام ہو رہا ہے اور لا پہ الف مدہ ہے، یعقلون قیلو پہ وہ مدہ ہے وہ ساکن سے پہلے لام کے اوپر پیش ہے تو وہ مدہ کو ایک الف دو حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے، کمثل الذین وی پہ یا مدہ ہے، من قبلہم من پہ اخفا ہے، نون ساکن کے بعد قوف حروف اخفا میں سے آ گیا ہے تو ادھر اخفا کریں گے، آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، قبلہم قب با ساکن ہے اور حروف قلقلہ میں سے ہے تو ادھر قلقلہ ہو رہا ہے، من قبلہم قریبا میم ساکن کے بعد حرف قاف آ گیا تو ادھر اظہار شفی ہے، قریباً یا ساکن سے پہلے رو آ گیا ہے تو ادھر یا مدہ ہے، یا مدہ کو ایک الف دو حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے، جیسے من قبلہم قریبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذاقوا ذا الف خالی سے پہلے ذال کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ، قو پہ وہ مدہ ہے وہ ساکن سے پہلے قوف کے اوپر پیش ہے تو وہ مدہ ہو رہا ہے ادھر، اور وبالا الف خالی سے پہلے با کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ، وبال امرہم ولہم عذاب میم ساکن کے بعد عین آ گیا ہے تو اظہار شفی غنہ نہیں کریں گے، عذاب پہ الف مدہ، الف خالی سے پہلے ذال کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ، بن دو پیش تنوین آگے حروف ہلکی میں سے حمزہ آ گیا ہے تو ادھر اظہار ہو رہا ہے، اخفا نہیں کریں گے، جیسے عذاب علیم، علی پہ یا مدہ ہے یا ساکن سے پہلے یہ لام کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ کو ہم نے ایک الف دو حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے، اور من دو پیش تنوین ہے وقف کی صورت میں دو پیش نہیں پڑھیں گے بلکہ ساکن کر کے پڑھیں گے، میم کو وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ کلاس کے اختتام پر دعا پڑھ لیتے ہیں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔